الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں رحیم اللہ طیبی آپ کے سامنے ویڈیو کی وساطت سے مخاطب ہوں۔ ہم نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ ازواج مطہرات کے بارے میں امتی مسلمہ کو آگاہ کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی تھی ان کی تعداد کیا ہے اور ان بیویوں کو اللہ رب العزت نے کتنا شرف بخشا ہے۔ آج کے اس کلپ میں ہم صرف یہاں تک ذکر کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی تعداد کتنی ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف کہ نفس سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونا کتنی بڑی فضیلت ہے۔ سامعین محترم، تمام مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اس لیے کہ وقتاً فوقتاً دینی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا موقع ہمیں بھی مل جائے اور آپ لوگوں کو اس کار خیر میں آپ لوگوں کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ تمام ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ عزیزان محترم، جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے ہمارے پیغمبر کی بیویوں، تم کو جو یہ خاص ہدایتیں دی گئی ہے، ان سے اللہ تعالیٰ کا مقصد تم کو زحمت اور مشقت میں مبتلا کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ ان ہدایات سے تم کو ہر قسم کی ظاہری و باطنی برائیوں اور گندگیوں سے مطہر اور پاک صاف کر دے۔ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو جتنی تک ہدایت دی گئی ہے اور جتنے تک ان کو شرف اور مقام ملا ہے، وہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مطہر اور پاک کیا جائے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں میرا رب قرآن حکیم میں دوسری جگہ فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب کی بیویوں، تمہارا مقام دیگر بیویوں کے مقابلہ میں بہت اونچا ہے۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام دیا ہوا تھا۔ سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف بجائے خود یقیناً اعلیٰ درجہ کی فضیلت اور اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ہیں، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجیت کا شرف یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور فرق مراتب کے باوجود یہ تمام ازواج مطہرات کو یکساں طور پر حاصل ہے۔ اسی طرح ازواج مطہرات کو جو خصوصی احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہیں، وہ بھی یکساں طور پر ان سب ہی کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست الفاظوں سے فضیلت بیان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں یہ امتی مسلمہ کی مائیں ہیں۔ جس طرح اپنی ماں سے ابد الابد کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں اور حرام ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی وہ بھی امتی مسلمہ کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف اتنا حاصل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی امتی کا نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ازواجہ امہاتہم، میرے محبوب کی بیوی یہ امت مسلمہ کی مائیں ہیں۔ اس سے بڑا شرف اور اس سے بڑا افتخار اور شرافت کیا ہو سکتا ہے مسلمانوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ جائے اور بیٹھنا اٹھنا بچھونا سارا کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال میں ہو جائے، تو اس سے بڑی اور اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہو سکتی ہے۔ سامعین گرامی، آج ہم صرف اتنا بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کتنی تھیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم بالترتیب ایک ایک بیوی کی شان اور شرافت اور مقام آپ کو جدا جدا علیحدہ کلپوں کے صورت میں شائع کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، جیسے کہ احادیث و سیرت کی مستند روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو منکوحہ بیویوں کی حیثیت سے آپ کے ساتھ تھوڑی یا زیادہ مدت رہی ہے وہ کل 11 ہے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منکوحہ بیویوں کی تعداد 11 تک پہنچی ہے، جن میں سب سے پہلا نام ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نبی علیہ السلام کی پہلی بیوی ہے، اور دوسری بیوی حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسری بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے نمبر پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت حفصہ بنت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پانچویں نمبر پر زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چھٹے نمبر پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتویں نمبر پر حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آٹھویں نمبر پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نویں نمبر پر حضرت جویریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 10ویں نمبر پر صفیہ بنت حیی ابن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 11 نمبر پر نبی علیہ السلام کی بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سامعین گرامی، یہ جو 11 بیویوں کے نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، یہ وہ بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور ان کو نکاح کا شرف حاصل ہوا۔ ان میں سے حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں وفات پا چکی تھی، اور باقی جتنی بیویاں ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وفات ہوئی ہیں۔ یہ جو 11 بیوی میں نے آپ کو ذکر کی، یہ وہ ہیں جو منکوحہ ہیں۔ بعض روایات میں یہاں تک موجود ہے کہ ریحانہ شمعون کے متعلق بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ ریحانہ شمعون یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ جیسے روایات میں آتا ہے کہ جب بنو قریظہ کی غداری کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے خلاف کارروائی کا حکم دیا۔ جتنے لوگ اس میں گرفتار ہو چکے تھے وہ جب گرفتار ہوئے، گرفتاری کے بعد حضرت ریحانہ شمعون وہ اسلام لے آئی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی۔ جب ایمان لے آئی تو بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا نکاح ہوا، لیکن بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، نکاح نہیں ہوا، باندی کی صورت میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے چند روز پہلے یہ وفات پا چکی تھی، اور بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں ریحانہ شمعون وفات پا چکی تھی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 11 بیوی جو صحیح روایات سے ثابت ہیں، ان کا نام میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ انشاءاللہ بالترتیب ہر ایک بیوی کا ہم شان، فضیلت اور مقام اور مرتبہ ذکر کریں گے۔ ایک بار پھر عرض کرتا ہوں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے، بڑی مہربانی۔